غیر معمولی طور پر دین پر قربان ہونے کا جذبہ ہے۔ یہ ہماری مائیں یہاں موجود ہیں، ہماری بہنیں پس پردہ موجود ہیں یہاں پر، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچیاں مرتد ہوتی ہیں، بے دین ہو جاتی ہیں، اس کے جو اسباب ہیں میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک سادہ سا سوال ہے میرا کہ کیا میری بچیاں آوارہ ہیں؟ کیا امت کی بچیاں آوارہ اور بے دین ہیں؟ آوارہ اور بے دین وہ پیدا نہیں ہوتی ہیں، وہ کلمے کی آواز کے ساتھ اور اذان کی گونج کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، مگر آوارگی مسلمان ماں باپ کی گود میں ان کے گھر میں آتی ہے۔ ہم ہیں قصوروار۔ کرناٹک گیا تھا، شریعت کا مسئلہ تھا، ہمارے سامنے ایسی صورتحال تھی کہ ہم کو اپنی بہنوں کو کہنا پڑا، ہم کو ان سے جا کے یہ درخواست کرنی پڑی کہ دیکھو حکومت تمہاری طرف سے یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ تمہاری حمایت کر رہی ہے اور تمہاری دوست ہے، تم کو نکل کے بتانا پڑے گا کہ ہم کو تمہاری حمایت نہیں، ہم کو شریعت کی ضرورت ہے۔ آج تک جب بھی مسئلہ پڑا ہم نے کبھی اپنی بہنوں کو نہیں کہا تھا کہ تم خود آگے آ کے اس کا جواب دو، ہم خود جواب دیتے تھے، لیکن آج تمہاری طرف سے ہم کو جواب چاہیے ہے اور تم نکل کر جواب دو گی۔ اور اس وقت میں نے کرناٹک میں بنگلور میں کہا تھا، یہ بات میں نے ان سے کہی تھی کہ مجھے احساس ہے کہ میں بنگلور میں آیا ہوں اور آ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں عام مولویوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچیاں غلط ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بچی غلط ہو، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، اگر میں ان کو شریعت صحیح سے سمجھا دوں اور شریعت کا درد ان کو بتا دوں اور وہ شریعت کو جان لیں، تو پھر اس کے بعد کوئی بیٹی ایسی نہیں ہوتی جو شریعت سے منہ موڑ لے۔ مجھے پتا ہے میں کس صوبے میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی صوبے کے کالج کے اندر اور پھر مختلف کالجوں کے اندر جب حجاب پر بین لگا دیا گیا تو بچیاں دروازے تک آئی کالج کے، اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے ہمارا حجاب لیا جائے گا تو ہم ایسی تعلیم پر تھوک دیں گے، ہمیں ہمارا حجاب پسند ہے، ہم واپس چلے جائیں گے، ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ ایک اکیلی لڑکی مسکان نام کی وہ کالج میں آ کے کھڑی ہوئی، ایک طرف 1000 سے زائد نفرت کرنے والے لوگ تھے، ایک طرف ایک اکیلی لڑکی تھی، ایک طرف نفرت کے نعرے تھے، ایک طرف وہ اپنے خدا کو یاد کر رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ ایک لڑکی ہی نہیں تھی جس نے کہا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں اور میرا حجاب میری اپنی پسند ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ نہیں ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر؟ ہوتا رہا میرے بھائی اور آج بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح رخ دیں گے، یقین مانیے یہ ہمارے بچے ہیں جن کے اندر دینی حمیت بھی ہے، غیرت ایمانی بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچپن سے یہ چیز ان کے اندر پیدا کی جائے۔ اور دوستو، جامعہ دارالفلاح کا یہ سالانہ اجلاس ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ مجھے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں جس کے لیے میں آپ سب کی توجہ خاص طور سے چاہتا ہوں۔ میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور مجھے نظام قابو میں رکھنا آتا ہے، اس لیے اب جب آپ بیچ میں کوئی گڑبڑ کریں گے تو میں اسی وقت آپ سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اطمینان سے سنیے۔ اب جتنی دیر آپ کی حکومت چلنی تھی آپ نے چلا لی، اب تھوڑی دیر ہماری بھی سنیے۔ میرے عزیزو دوستو، میں نے زندگی میں بہت ساری تقریریں کی ہیں اور شب و روز پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بولنے کا ایک سلسلہ بھی ہے۔ بسا اوقات
بعض پروگرام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں بہت مشقت ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں ایسا ہی ایک مشقت کا معاملہ ہوا تھا۔ میں حج ہاؤس میں علماء سے خطاب کر رہا تھا اور صبح کی نشست میں میری آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، بہت تھک چکا تھا اور کافی تعب تھا۔ امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب کی صدارت تھی۔ تقریر میں نے کوئی 15-17 منٹ میں ختم کر دی اور وعدہ کیا کہ میں شام کے اجلاس میں بولوں گا، کیونکہ وہ ایک مستقل صبح سے لے کے رات تک کا سیمینار تھا۔ پروگرام کا وقفہ ہوا تو امیر شریعت نے کہا کہ آپ ہمارے مدرسے میں ختم بخاری کے جلسے میں تشریف لائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ تاریخ میں نے ایم بی لوڈ والوں کو دی ہے، میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت اپنی خود بلا کے لیتا ہے، جیسے حیدرآبادی بولتے ہیں کہ کھجا کے لیا۔ میں نے جیسے ہی کہا اگر میں اتنا کہتا کہ یہ تاریخ میں نے دوسروں کو دی ہے تو کچھ گنجائش ہو جاتی، مگر میری غلطی کہ میں نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کن لوگوں کو دی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمارے یہاں سے بہت قریب کا علاقہ ہے، تو ایسا کریں کہ مغرب بعد ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، بیان کر دیں، عشاء میں وہاں تشریف لے جائیں۔ میں نے سامنے والوں سے کہا کہ آپ کا جلسہ عشاء بعد کا ہے اور ایسی مشکل ہے تو آپ اپنا پروگرام رکھیں تو، لیکن اب جو میں آنے والا تھا عصر کے بعد، اب آؤں گا عشاء سے پہلے۔ ان لوگوں کو لگا کہ سامنے بڑا نام ہے، ہمارا پروگرام ٹوٹ جائے گا، یہ آتے کہ نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو عصر کے بعد مدرسے کے مکتب کے ذمہ داران جمع ہونے والے تھے، پھر کیسے ہوگا۔ پھر مصیبت اس طرح سے ہوئی کہ پہلے میں دولت آباد گیا، پھر وہاں سے ایم بی لوڈ گیا عصر کے بعد، پھر وہاں سے نکل کے واپس مغرب کے بعد پھر دولت آباد آیا، پھر خطاب کیا، پھر واپس ایم بی لوڈ رات میں گیا اور رات میں 12 بجے خطاب ہوا۔ یہی سب ہوا۔ بتانا یہ مقصود نہیں تھا، بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ بھی ایک ایسی ہی جگہ تھی جہاں قبرستان کے دیوار کے بازو میں نے تقریر کی تھی، اور آج آپ کے یہاں پھر قبرستان کے بازو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اور ایک طرف قبرستان ہے اور دوسری طرف پردہ نشین خواتین اسلام ہیں، درمیان میں ہم اور آپ ہیں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس اور خیال کیجئے۔ آپ کے یہاں انعام آ رہے ہیں، ایم بی لوڈ والوں سے پوچھئے گا، ان کے یہاں بھی انعام آ رہے تھے، اور ایسے انعام آ رہے تھے کہ میں تقریر کرنے بیٹھا تو میں نے کہا میں تو گھبرا گیا تھا پہلی مرتبہ۔ یہ تو مفتی انیس الرحمن نے مجھ کو بعد میں بتایا کہ یہاں یہ مزاج ہے۔ وہاں انعام جو آتے تھے وہ اس طرح سے آتے تھے کہ حاجی شبیر مرحوم صاحب کی طرف سے 500 روپے لیکن قبرستان میں سے بھیج رہے ہیں۔ لوگ اعلان اس طرح کا کروا رہے ہیں۔ ہوتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میں تو گھبرا گیا تھا۔ آخر میں جو ہے وہ اناؤنسر نے کہا بھی کہ 200 میرے کو بھی آئے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے مشاعرے میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور شاعر شعر پڑھ رہا تھا۔ ہر مرتبہ جیسے ہی شعر پورا ہوتا تو وہ زور زور سے چلاتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر رک گیا، اس کی غزل خراب ہو رہی تھی اور اس نے رک کے ان صاحب سے کہا کہ بابا
اتنے زور زور سے تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ نے ایک مرتبہ دھیرے سے بھی تم کو یاد کر لیا تو یہ جو ایسا جلسہ آپ لوگوں نے کروایا ہے کہ ادھر زندگی ہے ادھر موت، اس کا احساس ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں تو اس دیوار کے اس طرف، جس سے ابھی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھبرا کے آگے نہ آ جائیے گا۔ دیکھیے گا کبھی رات میں ادھر جا کے، ایک صاحب ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ سے راستہ ہوتا ہے قبرستان کے، ہمارے یہاں ہے ایک بہت شارٹ کٹ پڑتا ہے، بیچ سے چلے جائیے تو لوگ بیچ سے چلے جاتے ہیں پیدل چلنے والے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ قبرستان میں سفید چادر اوڑھے ہوئے قبروں کے بیچ میں لیٹے ہوئے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اتنی رات ہو گئی ہے اور تم چادر اوڑھے ہوئے قبروں کے بیچ میں لیٹے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ڈر کاہے کا، اندر گرمی لگ رہی تھی باہر آ کے لیٹ گیا ہوں۔ تو دیکھیے گا مت ادھر کچھ دکھ گیا تو، یہی تو کمال ہے کہ دکھتا کچھ نہیں ہے، یہی تو کمال ہے کہ دکھتا کچھ نہیں ہے۔ عبرت رکھنے والا آدمی ہو تو اس کے لیے سب کچھ ہے، آدمی کے اندر کی دنیا اگر مر چکی ہو تو اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ سانسیں چل رہی ہیں، اہل و عیال آپ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ جن کے لیے آج آپ مرے جاتے ہیں اور جن کے لیے آپ کما رہے ہیں، جن کی ساری نعمتوں کا خیال کر رہے ہیں، وہ بیوی، وہ بچے، وہ سب کچھ، کب تک؟ کب تک؟ بہت محبت کرنے والے ہیں آپ سے، بہت تعلق رکھنے والے ہیں، اپنی جگہ ہے، کب تک؟ بس اتنی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ آنکھ بند ہوئی، لوگ لا کے آپ کو قبرستان میں ڈال دیں گے، شروع میں روز روز یاد آتی ہے، پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقفہ ہونے لگتا ہے، پھر ہفتے کے ہفتے کو، پھر بڑی رات کو بندہ ملنے کو آتا ہے، پھر اس کے بعد بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرے اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ قبر والے مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، اپنی زبان حال سے مجھ سے کچھ دریافت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں یہ لوگ آپ سے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے دنیا سے آنے کے بعد ہمارے پیچھے کیا ہوا، ہمارے بال بچے، ہماری دولت، ہماری بیویاں، یہ سب کچھ کیا حال رہا اس کا؟ فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، کیا بات کہی؟ دیارکم سکنت واموالکم قسمت وازواجکم زوجت، تمہارے مال تمہارے پیچھے تقسیم ہو گئے، تمہارا کچھ باقی نہیں رہا۔ جن گھروں میں تم رہتے تھے اب ان گھروں کے مالک دوسرے ہو گئے، ان میں دوسرے لوگ ہیں۔ تمہاری بیویاں، انہوں نے دوسروں سے رشتے کر لیے، ان کے ساتھ رہنے لگی۔ ہاتھ کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا۔
یا من بدنیا اشتغل، اے وہ شخص جو اپنی دنیا میں مشغول ہے، جس کو آخرت کا کوئی خیال اور احساس نہیں ہے۔ الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت اچانک آئے گی اور قبر تمہارے اعمال کا صندوق اور خزینہ بنے گی، جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ جو دینی تعلیم کے لیے ابھی آپ حوصلہ افزائی کر رہے تھے، یہ حوصلہ افزائی نام کے ساتھ ہو یا گمنام ہو، آپ نام کے ساتھ دے رہے تھے، غلط نہیں تھا۔ کبھی کبھی نام کے اظہار کے ساتھ دینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ فرمایا وضاحت کے ساتھ اگر دو گے تو بھی دینا بہتر، کبھی کبھی دینے میں وضاحت ضروری۔ آپ دے رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے دے رہے تھے، ان طلباء کو دے رہے تھے جن کے لیے دین و شریعت کی تعلیم کا نظم کیا گیا۔ گویا یہ آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو کل اللہ کے دین کے محافظ ہوں گے۔ میرے بھائی، یہ 1 روپے 2 روپے 100 روپے 200 روپے اتنا تو آدمی گٹکا کھا کے ایک دن میں تھوک دیتا ہے، نہیں تھوکتا؟ صحیح بتاؤ، ویمل کتنے کی آتی ہے؟ ہاں صحیح بولا بیٹا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ 50 روپے کی آتی ہے؟ اور ایک اور ماہر ہے جو پورے ریٹ بتا رہا ہے نیچے سے اوپر تک۔ یہ ان بچوں کو کیسے معلوم ہے؟ تف ہے ان کے ماں باپ کے اوپر جوتے سے مارنا چاہیے، جو بری عادتیں خود رکھتے ہیں اور منگواتے اپنی اولاد سے ہیں کہ ان کے اندر سے بھی اس کی برائی نکلتی ہے۔ آپ کس رخ پہ اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں؟ یاد رکھو، سربراہ جیسا ہوتا ہے ویسا اثر نیچے والوں میں آتا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا فلاں شخص ہمارے ہاں بادشاہ تھا، لوگ پوچھتے تھے شاعر کون اچھا ہے، کون فلاں کیسا ہے، کون فلاں کیسا شاعر ہے، کس کے شعر اچھے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کو شاعری سے لگاؤ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ گھوڑے وغیرہ کی تجارت میں مشغول ہونے لگے۔ معلوم ہوا کہ اب جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کا مزاج گھڑ سواری کا ہے اور گھوڑوں کا شوقین ہے۔ پھر جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آج کس مسجد میں کس امام نے کون سی سورت پڑھائی تھی، آج فلاں مسجد میں کون امام تھا اور کس نے شاندار قرات کی۔ جو جیسا سربراہ ہوگا ویسا مزاج پیدا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ کا مزاج اگر خراب ہوگا، یاد رکھیے آپ کی اولاد میں یہ خرابی منتقل ہو کے رہے گی۔ تو اتنے پیسے تو آپ تھوک دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پیسے لیکن اگر آپ نے دیے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ دیے ہیں، یقین مانیے کل قیامت کے دن اس کا اجر بے پناہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو روایت ہے اس روایت کو برقرار رکھیے، دینی تعلیم کے میدان میں حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اس حوصلہ افزائی سے جانے کون سے بچے کے دل میں حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت اور ارادہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر دین کی خدمت کے لیے تیار ہوگا۔ کل کو مسلح پہ ہوگا، یقین مانیے کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو مگر آپ کی اس حوصلہ افزائی کو اللہ جانتا ہے۔ اس کی نمازوں میں سے
ثواب آپ کو ضرور ملے گا، اس کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لوگ آئے، کھلانے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا میرے مہمان کو کون اپنے گھر لے جائے گا؟ لے جانے والے انصاری صحابی اپنے گھر لے کر گئے اور جا کے بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ بس اتنا ہے جو ہم اور ہمارے بچے کھا سکیں گے۔ بچوں کو بہلا کے سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا گیا، کھانا مہمان کے سامنے رکھا گیا اور مہمان کو کھلا دیا گیا۔ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، کسی نے نہیں دیکھا کہ کس نے اپنا کھانا کس کو کھلایا ہے۔ رات کی تاریکی تھی اور چراغ بھی بجھا دیا گیا تھا، کوئی سننے والا دوسرا نہیں تھا۔ لیکن صبح جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسے بھی کچھ لوگ اس امت میں ہیں کہ ضرورت ان کو خود کو زیادہ ہوتی ہے مگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور نے ان کو بتایا کہ تمہارے رات کے واقعے کو اللہ نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، دیکھنے والی ذات دیکھ رہی۔ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے خرچ سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ پھر صرف یہی نہیں میرے بھائی کہ آپ صرف حوصلہ افزائی کریں، بلکہ مزاج بنائیے اپنے بچوں پر خرچ کر کے ان کو دینی تعلیم دلوانے کا۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں مکتب میں فیس ہے کہ نہیں ہے؟ 100 روپے بس۔ ہاں یہ بولیے نا، ذرا زور سے بولیے، کتنی ہے؟ 100 روپے فیس ہے۔ ہاں وہی میں کہنے جا رہا تھا، مجھ کو حساب آتا ہے، میں مولوی آدمی ہوں نا، میں یہی صبح شام یہ کرتے رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ وہ جو ایک ویمل کھا کے 10 مرتبہ تھوکتے ہیں، 5 مرتبہ تھوکتے ہیں، ایک دن میں کھا کے تھوکتے ہیں 50 روپے 100 روپے کی، ایک مرتبہ کے تھوک کے برابر آپ کے بچے کی روز کی فیس ہوتی ہے مکتب کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا کے لیے اپنی اولاد سے سنجیدہ ہو جائیے۔ اپنے لیے موت خرید کے آپ کھا رہے ہیں اور اس پر آپ کو فخر اور غرور ہے، اور آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے اس کا احساس نہیں۔ میرے بھائی، میں صفائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد کے بارے میں رونا اور گڑ گڑانا چھوڑ دیجئے، شور مچانا چھوڑ دیجئے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ کیوں نکل رہے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں اور امید کہاں لگا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کی تباہی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے سیل فون کس نے دیے ہیں اور کس نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ اس طریقے سے ویڈیوگرافی کی جا سکتی ہے؟ کس نے ان بچوں کو سکھایا ہے کہ کون سے ایپ کس طرح سے استعمال ہوں گے؟ میں وہ مولوی نہیں ہوں میرے بھائی کہ میں روایتی تقریر کروں، آؤں آپ کو خوش کروں اور چلا جاؤں، میرا مزاج نہیں ہے۔ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایک قدم یہاں ہے، ہو سکتا ہے میرا اگلا قدم اس دیوار کے اس پار ہوگا۔ کچھ پتہ نہیں کہ زندگی کب کہاں اور کیسے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا اور اس کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو مسکرانے پر مجبور کروں، ہنساؤں، خوش کروں، قوالیاں پڑھوں اور اس کے بعد اٹھ کے چلا جاؤں اور آپ مردہ دل کے ساتھ گھر چلے جائیں، میں بھی اپنے گھر جاؤں۔ کل کو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ ہم نے تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موقع دیا تھا تو تم نے کیا کیا تھا؟ معاف کیجئے گا، امت کانوں کی عیاشی کی عادی ہو گئی ہے۔
جلسوں میں اس لیے جاتی ہے کہ اچھا مقرر آیا ہوا ہے، سنیں گے اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بہت شاندار تقریر کی، گھر جا کے آپ سو جائیں گے۔ مجھے سنانا نہیں ہے آپ کو، مجھے آپ کو جگا کے رکھنا ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے۔ کیوں بگڑ رہی ہے میرے بھائی؟ اس کا احساس اور خیال کیا ہے نہیں کیا؟ عربی کا ایک شاعر ہے اور اس نے بہت پیاری بات کہی ہے، القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء۔ اپنی اولاد کا ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ نے اس کو سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ خیال کرنا کپڑے بھیگنے نہ پائیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں برائی کیا آلہ تھما دیا، آپ نے ان کی برائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے ڈاٹا پیکج جو ہے وہ لوڈ کروا رہے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے فلمیں دیکھ سکیں، سیریلز دیکھ سکیں۔ گھر کے اندر یہ سارا سلسلہ جاری ہے، اور تعلیم کے لیے آپ ان کی سنجیدہ نہیں ہیں، تو آپ کا بچہ برباد ہوگا یا آباد ہوگا یہ آپ طے کریے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری اولاد کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، غیر معمولی صلاحیتیں ہیں مسلمان بچوں اور بچیوں کے اندر۔ مکتب میں ہم اپنا بچہ ڈالتے ہیں، مکتب والے ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں، کتاب و سنت سے ان کا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ 200 روپے فیس نہیں ہوتی ہمارے پاس دینے کو۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں اسکولوں کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، ہمارے یہاں کی بات میں کرتا ہوں۔ ڈونیشن لگتے ہیں، لوگ ہزاروں روپے لے کے کھڑے ہوتے ہیں ڈونیشن دینے کو، پھر ڈونیشن دینے کے بعد پھر اس کے بعد فیس دی جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، ہاں معلوم ہے نہیں معلوم ہے، ہزاروں ہزار فیس ہوتی ہے۔ اور اسکولوں میں تو آپ کے یہاں تو آئے ہی میں عصر کے وقت ہوں، مغرب کے وقت میں سورج غروب ہو رہا تھا، ہم لوگ آپ کے یہاں آئے تو ہم کو کیا معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ ہم تو دن کے اجالے میں بھی ٹھیک سے آپ کے یہاں نہیں آئے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب چیز اسکول سے، کاپی کتاب بھی فلاں اسٹور سے آپ خریدیں گے، وہیں سے لیں گے، وہاں کی پرچی دی جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی علاقے کی بات تھی، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے اسکول میں گئی، ڈونیشن دو، دے دیا، فیس دو، وہ بھی دے دیا، فارم کے پیسے دو، وہ بھی دے دیے، بستہ ہمارے اسکول سے ملے گا اس کا پیسہ دو، وہ بھی دے دیا، کتابیں ہمارے اسٹور سے خریدی جائیں گی، وہ بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کے بچے کا چونکہ آئی کیو لیول تھوڑا کمزور ہے تو فلاں کوچنگ کلاس بھی اس کو ساتھ میں لگواؤ تاکہ وہ ساتھ ساتھ میں ترقی کر سکے، وہ بھی فلاں والی ہونی چاہیے۔ ماں نے چڑ کے کہا جب بچہ جو ہے ڈونیشن بھی آپ لیں گے، پیسے بھی آپ لیں گے، بستہ بھی آپ دیں گے، کتاب بھی آپ ہی کے یہاں سے، کوچنگ بھی، تو بچہ ہم سے کیوں لیا تھا، وہ بھی اپنی یہاں سے دے دیتے۔ وہاں دینے کو ہزاروں ہزار، اور مدرسے میں دینے کے لیے 100 روپے فیس بھی بھاری پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسے والوں کو حوصلہ دلاؤ خود سے کہ فیس بڑھائیے گا، ہم اپنے بچے کی دینی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرق جانتے ہو کیا ہوگا؟ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت صحیح جگہ پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، فرق بتاتا ہوں۔ وہ جس کو ہزاروں ہزار دے کے پڑھاؤ گے وہ ان کر کے آئے گا، پینٹ پہنا ہوا، ٹھیک سے وضو بھی نہیں کر پائے گا، پیچھے کی لائن میں کہیں کھڑے ہو کے ٹوٹی پھوٹی تمہاری نماز جنازہ پڑھ لے تو پڑھ لے، ورنہ کنارے کھڑا رہے گا کہ نماز بھی پڑھنا نہیں آتی۔ لیکن اگر مکتب کا پڑھا ہوا ہوگا، اپنے باپ کے جنازے پہ خود کھڑا ہوگا،
خود اس کی مغفرت کی دعا کرے گا اور قبر میں اتار کے اللہ سے دعا کر کے اس کو رخصت کرے گا، اور اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافے کا ذریعہ اس کی اولاد ہوگی، او ولد صالح يدعو له به او علم ينتفع به۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا کوئی ایسا بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہو، تو مرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے اس کے اعمال میں یہ نیکیاں اضافے کا سبب ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ کہنی تھی کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ آنے والے کل میں کیسا دن ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا یہ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے دین اور عقیدے کو مضبوط رکھیے، پوری قوت کے ساتھ کوشش کریے کہ آپ کی اولاد کا دین محفوظ رہے۔ مسلمان رہ کے جینا ہے یا نہیں؟ میں قبرستان میں بیان کر رہا ہوں، زندہ ہیں آپ لوگ، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان رہ کے جینا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی نہیں بولے، نہیں بولیں گے میں بھی آگے نہیں بولوں گا۔ آپ مت بولیے بیٹا، اپنے ابا لوگوں کو بولیے، غلطی آپ کی نہیں ہے، دعا ان لوگوں کو یاد نہیں ہے، بولیے۔ صرف آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان جئیں گے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا ماحول بنائیے کہ مسلمان رہ کے جی سکیں، صرف جی نہیں سکیں بلکہ اگر کسی کو موت بھی آئے تو حالت ایمان پر آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر۔ گھر میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ باپ اگر رخصت ہو رہا ہو تو اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں وہ اس کو کلمہ پڑھا سکیں، اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر سکیں، خود دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو سکیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ 4 لفظ میں نے پڑھ لیے ہیں تو میری ذمہ داری نہیں رہی۔ یہ ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انبیاء بھی دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد سے پوچھتے ہوئے جاتے تھے کہ تم ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے زیادہ پاگل آدمی کون ہوگا؟ فاتر العقل، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اپنا منہ موڑ لے، یعنی اسلام سے پھر جائے۔ اسی کے آگے کی آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ نبی کی اولاد تھی، اور صرف نبی کی اولاد نہیں تھی، نبی کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، نبی کے بیٹے بھی ہیں اور نبی کے بھائی بھی ہیں، نبی کے گھرانے میں ہیں اور نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی ان سے پوچھ رہا ہے کہ بچوں، میری اولاد، یہ میری ذمہ داری ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، ان کا جواب سنیے کتنا شاندار ہے۔ یہ جواب میری اولاد کا ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی اولاد سے پوچھوں مرتے وقت کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا بنے گا، تم دینی اعتبار سے کیا کرو گے، تو اولاد کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کی عبادت کروں گا، آپ کے ابا جو تھے ان کے جو رب تھے ان کی عبادت کروں گا، آپ نے جس کو ساری زندگی سجدہ کیا، آپ جس کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، مجھ کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے، جس کی طرف آپ نے مجھ کو راغب کیا تھا، وہی جو آپ کا رب ہے میں بھی اسی کی عبادت کروں گا۔ یہی جواب دیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، نعبد الہک
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کا جو رب تھا اس کی عبادت کریں گے۔ یوں ہی یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کہہ دیا تھا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، جو مذہب میرے آباء و اجداد کا تھا وہ میرا مذہب ہے، جس بات پہ میرا باپ دنیا سے گیا میں بھی اسی بات پہ جمع ہوا ہوں، جس کی عبادت وہ کرتا تھا میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ خود نمونہ بنیے اپنی اولاد کے لیے۔ اعلیٰ تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم آپ کے لیے بھی ہے، دین کی تعلیم آپ کے لیے بھی ہے۔ مائیں بہنیں ہوں یا یہاں پر بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے لوگ ہوں، میں ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کان کھول کے اچھی طرح سے یہ بات سن لو، تعلیم کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ ان علماء کے پاس آ کے کہو مر کے کل وہاں ہم کو بھی جانا ہے، قبر میں ہم سے سوال ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے دین میں سب کے لیے تعلیم کا نظام موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت جب اتری ہے اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال کے قریب تھی۔ صحابہ اس عمر میں سیکھ رہے تھے جس عمر میں لوگوں سے بستر سے اٹھا نہیں جاتا، اس وقت سیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سن لو، ان علماء سے کہو، مکتب چلانے والوں سے کہو آ کر کہ ہم کو پڑھنا ہے، یہ تمہارا نظام بنا کر دیں گے، تمہارے لیے کلاسیں جاری کریں گے تاکہ تمہاری بھی دینی تعلیم کا نظم ہو سکے۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، آج آیا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، میں بہت درد کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں خود پہل کر کے کہوں گا کہ اگر یہ قدم آپ نے اٹھایا، جب جہاں جس طرح سے میری ضرورت پڑے گی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا وقت بہت، اللہ تعالیٰ بڑی بات سے بچائے، میرا وقت بہت مشغول ہوتا ہے، لیکن میں بورگاؤں کے لوگوں سے وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جب جہاں جس طرح سے تم کہو گے اگر میرے پاس وقت ہے میں دوں گا۔ ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے، اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے، علاقے میں آپ کی ایسی اجتماعیت ہے، آپ لوگ ایسا شاندار ماحول رکھتے ہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی بستیاں بستی ہے، حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنے کا ایک مدرسہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس اسباب ہیں، روپیے پیسے ہیں، ہمت اور حوصلہ اور ارادہ ہے، ان مکاتب کے علماء سے آ کے کہیے، اپنے شہر کے علماء سے کہیے کہ ایک اچھا مدرسہ کھولیے جہاں قرآن مجید حفظ کیا جا سکے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم لوگو، اگر تمہارے یہاں حفظ قرآن مجید کا مدرسہ کھل گیا، یقین مانو تم اپنے یہاں وہ برکتیں دیکھو گے جو آج تک تم نے دیکھی نہیں ہوں گی، آج تک تم نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ حوصلہ دلاؤ ان لوگوں کو اور ان سے کہو کہ آپ شروع کرو۔ آپ کے یہاں 300 400 بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کا نظم نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس بات کا خیال کرو کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھا لیا، کل قیامت کے دن قرآن تمہاری طرف سے حجت بن کے کھڑا ہوگا، کل قرآن مجید سفارش و شفاعت کرنے کے لیے آ کے کھڑا ہوگا۔ اور یاد رکھو، اگر آج تم نے ارادہ کر لیا اور آج تم پہلے ارادہ کرنے والوں میں اور نیت کرنے والوں میں شامل ہو گئے، یقین مانو کل کا سورج طلوع ہوگا اور مدرسے کا فیصلہ اللہ کی تقدیر میں اگر لکھا ہے تو ہو کر رہے گا، لیکن جب تک مدرسہ چلتا رہے گا، حافظ بنتے رہیں گے، مصلی پہ کھڑے ہو کر مصلی سنبھالیں گے اور لوگوں کی نمازیں ادا کرتے رہیں گے، جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو وعدہ کرتے ہو کہ اپنے یہاں ایک ایسا مدرسہ بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حوصلہ دلاتی ہیں تو آپ کے حوصلہ دلانے سے لوگوں میں اور مردوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ کل جب یہ لوگ آپ کے پاس پہنچے، آپ کے بھائی ہوں گے، شوہر ہوں گے، ان میں آپ کی اولاد ہوگی، ان سے کہو کہ کوئی آیا تھا، علماء کی عادت نہیں ہوتی، اپنے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں، میں اپنی جھولی پھیلا کے تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ مدرسہ قائم کروا دو،
ایک مدرسہ اپنے ایسا قائم کروا دو جو مرکزی ہو. اپنے شوہروں سے کہو, اپنے بھائیوں سے کہو, اپنے باپوں سے کہو, اپنے گھر کے اور مردوں سے کہو کہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جیسے ممکن ہو مدرسے کے لیے تعاون کیا جائے. اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں یہاں ایک شاندار سا مدرسہ ہو جہاں لوگ آئیں, اپنے بچوں کو داخل کریں, اور ایک دن وہ بھی آئے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ نکل کر اپنے گھر کو جا رہے ہوں تو قیامت میں ان کے سروں پر جو حافظ بچوں کے باپ کے سر پر تاج رکھنے کی بات کہی گئی اس کا فیصلہ ہو چکا ہو. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.